نے یہ کہا، ہمیں اخباروں میں پتہ چلتا ہے کہ علماء نے یہ کہا جو کہ گورنمنٹ کے نام پہ کر رہے ہیں. یہ ڈائلاگ ہم نے بڑی بڑی دنیا میں جب ممالک میں انتشار ہوتا ہے تو ہم نے وہاں ڈائلاگ دیکھے ہیں، کوئی نہ کوئی ڈائلاگ کا سٹرکچر ہوتا ہے. تو یہ ایک انسٹرکچر خفیہ ڈائلاگ ہے جس میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس کو ڈیریل کیا جا سکتا ہے، اس کو سیبوٹاج کیا جا سکتا ہے. جب آپ اس طرح کا ڈائلاگ کرتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اگر اسی طرح کے جو ہمارے پشاور میں 3 دھماکے ہوئے ہیں، 3 اور دھماکے ہو گئے تو عوام تو ساری کہے گی کہ مارو. تو ڈائلاگ توڑنے کا تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے. اگر آپ سٹرکچر ڈائلاگ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کر رہا ہے یہ اور کون واقعی امن چاہتا ہے. اور میں ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اے پی سی کے اندر ریزولوشن میں کہا گیا تھا کہ اگر ڈرون اٹیک ہوگا ہم یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں جائیں گے. ابھی تک ڈرون اٹیک اس اے پی سی کے بعد کم از کم 4 ہو چکے ہیں. کیوں نہیں پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ پاکستان کی سیکیورٹی کاؤنسل میں جا رہی؟ کیونکہ یہ ایک اور طریقہ ہے. ایک ہمارے دشمن پاکستان میں بمباری کرائیں گے، دہشت گردی کر کے ختم کریں گے، اور دوسرا یہ تو جب بھی امریکہ چاہے گا بات چیت آگے بڑھنے لگی ڈرون اٹیک کر کے اس کو ختم کر دے گا. تو یہ تو امن آنے نہیں دیں گے یہ ہمارے ملک میں. اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کو ساری پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کہا ہے کہ آپ ڈرونز کے خلاف ایکشن لیں تاکہ وہ ہماری پیس کو، ہمارے امن کو تباہ نہ کر سکے. ہم یہ جو ملٹری آپریشن جو آخری آپشن ہے کہ اگر سب کچھ فیل ہو جاتا ہے تو ملٹری آپریشن ہو، اس کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اس پہ کوئی شک نہیں کہ اگر ہم پوری کوشش کرتے ہیں بحیثیت قوم اور امن کے لیے نظر آ رہا ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنے پہلی دفعہ، یہ یاد رکھنا، پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی گورنمنٹ فاٹا کے اندر ڈائلاگ کر رہی ہے. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. جب بھی ہمیں کہتے ہیں جی عمران صاحب آپ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کی آپ بات کر رہے ہو، تو پہلے ڈائلاگ ہوا تھا، توڑ دیا تھا. کبھی پاکستان کی سیاسی گورنمنٹ نے فاٹا کے اندر ڈائلاگ نہیں کیا، یہ پہلی دفعہ ہے. اس لیے اس کو سٹرکچر طریقے سے کریں، اس کو پوری کوشش کریں کامیاب کرنے کی. کیونکہ اگر ڈائلاگ یہ فیل ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم ملٹری آپریشن جو کہ ساری ایجنسیز میں ہو چکا ہے سوائے ایک ایجنسی میں، ساری ایجنسیز میں اب تک ملٹری آپریشن ہو چکا ہے، صرف نارتھ وزیرستان میں ہی ہوا. اور اگر ہم نے اس طرف جانا ہے بڑا سوچ سمجھ کے جانا چاہیے، کیونکہ اس کا پاکستان کے شہروں میں پاکستان کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. ہم ساری قوم پیچھے، لیکن اگر یہ آخری حربہ ہے تو قوم ساری پیچھے کھڑی ہوگی. ہم سب کہیں گے کہ یہ کرو، لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایمانداری سے پوری کوشش ہو کہ پاکستان کے اندر ڈائلاگ کامیاب ہو. ہاں، ایک چیز میں بھول گیا، نیب چیئرمین کی بات ہو رہی ہے. میں پاکستان کی حکومت سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ پاکستان کی جماعت جس نے دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ووٹ لیا پاکستان میں، اس کو کیا پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ابھی تک ہمیں کسی نے نہیں پوچھا کہ نیب کا چیئرمین کون ہوگا. یعنی آپ اگر کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم نیب چیئرمین سارے ایک کنسنسس سے بنائیں، اور وہ جو پاکستان کی اب دوسری بڑی جماعت ہے اس سے تو پوچھیں. تو یہ تو اگر ہمارے سے آپ پوچھیں گے نہیں، اور 2 بڑی جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو ہیڈ بنے گا وہ ہم سن رہے ہیں کہ پچھلے پریزیڈنٹ کی بہن بن رہی ہیں. تو یہ تو اس کا مطلب کہ پچھلے 5 سال کی جو بھی کچھ ہوا ہوگا کرپشن، وہ کیسے پکڑی جائے گی؟ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. یہ بہت بڑا ایشو ہے کرپشن. پچھلی نیب جو تھی اس کے مطابق دن کی کرپشن پاکستان میں 12 ارب روپے تھی. تو اگر جو حکومت کے دور 12 ارب روپے کی دن کی کرپشن تھی، اسی سے آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہیڈ لینا ہے،
تو یہ تو مذاق ہو رہا پاکستان. آپ نے ابھی بات کی کہ اگر وہ طالبان ہوئے، اگر وہ دشمن ہوا تو خان صاحب 1.5 ہفتہ گزر چکا ہے دھماکوں کو، ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کے پی کی گورنمنٹ کو کہ کون انوالو ہے، اور دشمن سے مراد آپ کی امریکہ ہے، انڈیا ہے، کون پاکستان کا دشمن ہے جو یہ آپ کو بھی، آپ کی حکومت کو بھی کمزور کر رہا ہے، پاکستان کو بھی بدنام کر رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کے پی کے کی حکومت کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلا. 170 دھماکے صرف کے پی کے اندر 1 سال میں ہوئے تھے جو پچھلی حکومت تھی. کسی کو پکڑا تھا انہوں نے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں 20,000 لوگ مر چکے ہیں پچھلے 5 سال میں، کوئی پکڑا گیا ابھی تک؟ تو کے پی کے کی حکومت کو تو اب ہمارے پاس آئی جی آیا ہے 1 ہفتہ پہلے. ہمیں موقع تو دیں کہ ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ٹھیک کر سکیں، اپنی پولیس سسٹم ٹھیک کر سکیں. تو ابھی پہلے ماضی ذرا اٹھا کے دیکھ لیں گے کتنے پکڑے گئے ہیں ابھی تک. یہ بتا دیں کہ اپوزیشن کی آپ دوسری بڑی جماعت ہے اور یقیناً اس وقت کورٹ کو یہ توقع تھی کہ حقیقی اقدار اپوزیشن کا آپ ادا کریں گے. آپ اس پوزیشن میں تھے کہ بجلی کی قیمتوں کے جو ریٹ مقرر کیے گئے ہیں، اس پوزیشن میں تھے کہ آپ مشترکہ مفادات کو اس کی مفادات کرتی ہیں، اس کی حفاظت کرتی ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وزیر اطلاعات نے بھی یہ بات کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے مکمل حمایت کی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی، مرحلہ وار ہو گئی ہے. تو اس کی وضاحت کریں کہ یہ تو بولو بہتر. یہ آپ کو چیف منسٹر صاحب خود بات کریں گے. وہاں پر جو میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر یہ بات ہوئی تھی کہ ملک کے حالات کے مطابق مرحلہ وار اس پر چینجز لائیں گے اور یہ جو اس میں مراد بھی کرے واپس دی جائیں گی. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ایک دم 60% بجلی کو مہنگا کریں گے، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پیٹرول کو مہنگا کریں گے. یہ مرحلہ وار اور حالات کے مطابق ہونا تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ آپ 60% اور 100% اس کو انکریز کریں گے. ایسی کوئی بات چوری بھی تو کم کرنی تھی نا انہوں نے. چوری